بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج علم النحو کورس میں ہمارا 7واں سبق ہے، جس میں ہم اسم، فعل اور حرف کی علامات میں اجرا کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے ہم اسم کی جو علامات ہم نے پڑھ لی تھی ان کا مختصر تذکرہ کریں گے۔ اسم کی ہم نے 13 علامات پڑھی تھی، جیسے الف لام کا داخل ہونا، حرف جر کا داخل ہونا، حرف مشبہ بالفعل کا داخل ہونا، آخر میں تنوین ہونا، مصغر ہونا، آخر میں تائے مدورہ ہونا، مسند الیہ ہونا، منصوب ہونا، حرف ندا کا داخل ہونا، مثنی ہونا، مجموع ہونا، موصوف ہونا اور مضاف ہونا۔ اسی طرح فعل کی ہم نے تقریباً 9 علامات پڑھی تھی، جیسے شروع میں قد داخل ہونا، شروع میں سین داخل ہونا، شروع میں سوف داخل ہونا، شروع میں حرف جازم داخل ہونا، آخر میں ضمیر مرفوع متصل ہونا، تائے تانیث ساکنہ آخر میں ہونا، امر ہونا، نہیں ہونا اور حرف ناصبہ کا داخل ہونا۔ آئیے اب مشق کی طرف بڑھتے ہیں، اجرا کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے جو لفظ دیا گیا ہے وہ ہے العزیز، بمعنی زبردست۔ اب العزیز جو ہے یہ اسم ہے، اور اس میں اسم کی علامت جو ہے وہ ہے الف لام کا داخل ہونا۔ اس کی ابتدا میں الف لام داخل ہوئی ہے، العزیز۔ اسی طرح ادخلو، اب ادخلو جو ہے تم داخل ہو جاؤ، تو یہ فعل ہے، اور فعل کی علامت اس میں یہ ہے کہ یہ امر ہے، پہلے امر۔ ناصرتن، مدد کرنے والی۔ ناصرتن، لفظ ناصرتن جو ہے یہ اسم ہے، اور اس میں اسم کی علامت جو ہے اس کی آخر میں تائے مدورہ متحرکہ کا لاحق ہونا ہے، یعنی اس کی آخر میں تائے مدورہ متحرکہ شامل ہے۔ اسی طرح حل، بمعنی کیا۔ حل جو ہے یہ حرف ہے، حرف کی صرف ایک ہی علامت ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ حل جو ہے یہ حرف ہے کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت موجود نہیں ہے۔ پھر آگے جا کر مؤمنون، تو یہ بھی اسم ہے کیونکہ جمع ہے۔ مؤمنون یہ جمع ہے مومنون کی، اور جمع ہونا بھی یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ لن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ لن تفعلوا، تم ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ تو اب یہاں پر تفعلوا جو ہے یہ فعل ہے، کیونکہ اس پر لن جو حروف ناصبہ میں سے ایک حرف ہے وہ داخل ہوئی ہے۔ حروف ناصبہ 4 ہیں، لن، ان، کے، اذن۔ پھر آگے جا کر کوفیتن، یعنی کوفی عورت، تو یہ لفظ بھی اسم ہے۔ ایک تو اس وجہ سے کہ یہ منصوب ہے، اس میں یہ نسبت اس عورت کی گئی ہے کوفہ کی طرف، اور پھر اس کے آخر میں تنوین ہے 2 پیش، تو یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ اور اسی طرح آخر میں تائے مدورہ متحرکہ کا لاحق ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ الحمد، تو یہ اسم ہے کیونکہ اس کے ابتدا میں الف لام موجود ہے۔ پھر آگے جا کر للہ، اس میں لفظ اللہ جو ہے یہ اسم ہے کیونکہ اس پر لام حرف جر داخل ہوئی ہے۔ رب العالمین، اس میں رب جو ہے یہ بھی اسم ہے کیونکہ مضاف ہے، اور العالمین جو ہے یہ بھی اسم ہے۔ ایک تو اس پر الف لام داخل ہوئی ہے جو کہ اسم کی علامات میں سے ہے، اور پھر یہ کہ یہ جمع بھی ہے، اور جمع ہونا بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ پھر آگے جا کر اہدے، تو ہدایت دے، تو یہ فعل ہے، اور فعل کی علامات میں سے
جو علامت اس میں موجود ہے وہ یہ ہے کہ یہ امر ہے، فعل امر ہے۔ اعلیٰ یہ حرف ہے کیونکہ اس میں اسم اور فعل کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ الجنت یہ اسم ہے کیونکہ اس کی ابتدا میں الف لام دال ہوئی ہے، اور پھر دوسری علامت اسم کی اس میں یہ ہے کہ اس میں آخر میں تائے متحرکہ مدورہ موجود ہے۔ الصراط بمعنی راستہ، تو یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس میں ابتدا میں الف لام داخل ہوئی ہے۔ کوّرت لپیٹ دیا جائے، کوّرت یہ فعل ہے، اور فعل کی علامات میں سے جو علامت اس میں موجود ہے وہ ہے تائے تانیث ساکنہ۔ اعلیٰ یہ حرف ہے کیونکہ اسم اور فعل کی کوئی علامت اس میں نہیں پائی جا رہی۔ ساحران دو جادوگر، تو بھائی یہ اسم ہے اور یہ تثنیہ ہے ساحرن کی، اور تثنیہ ہونا یہ اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ سمعت اس نے سنی، یعنی اس ایک عورت نے سنی، تو سمعت جو ہے یہ بھی فعل ہے، اور فعل کی علامات میں سے جو علامت اس میں موجود ہے وہ ہے لمبی تا، یعنی تائے ساکنہ جو کہ تائے تانیث بھی ہے۔ سوف یکون، تو یہاں پر یکون جو ہے یہ فعل ہے، اور سوف کا دائل ہونا یہ فعل کی علامات میں سے ہے۔ دخلت یہ بھی فعل ہے، اور فعل کی علامات میں سے تائے تانیث ساکنہ کا داخل ہونا ہے۔ لا تکتب تو مت لکھ، تو یہ بھی فعل ہے تکتب، کیونکہ اس پر لا ناہیہ داخل ہوئی ہے اور فعل نہیں ہے۔ رجیل چھوٹا آدمی، یہ اسم ہے، اور اسم کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ مصغر ہونا ہے، تو مصغر ہونا اس میں تصغیر کا معنی پایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آخر میں تنوین بھی ہے جو کہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ بلخی یہ اسم ہے، اور اسم کی علامات میں سے ایک علامت جو ہے وہ منصوب ہونا ہے، اس کے آخر میں یائے نسبتی ہے، اس کے آخر میں یائے نسبتی ہے، اور اسی طرح تنوین بھی آخر میں ہے، لہذا یہ اسم ہے۔ مساجد جمع ہے بمعنی مسجد ہے، یہ بھی اسم ہے، اور جمع ہونا جو ہے یہ بھی اسم کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔ پھر آگے جا کر محمد یہ بھی اسم ہے، اور اس کے آخر میں تنوین کا پایا جانا یہ اسم کی علامات میں سے ہے۔ مکی مکہ کا رہنے والا، یہ بھی اسم ہے، اور علامات جو ہیں اسم کی ان میں یہ منصوب ہونا ہے اور تنوین کا آخر میں آنا ہے۔ توبتن توبہ یہ بھی اسم ہے کیونکہ اس کے آخر میں تنوین ہے، اور دوسری علامت اس میں یہ ہے کہ تائے متحرکہ مدورہ اس کے آخر میں آیا ہے۔ فعلت میں نے کیا، تو یہ فعل ہے کیونکہ اس میں تو جو ہے یہ ضمیری مرفوع متصل ہے، اور ضمیری مرفوع متصل کا آخر میں آنا یہ بھی فعل کی علامات میں سے ہے۔ اسم اور فعل میں ضمیر مرفوع متصل نہیں آتی۔ قد سمع یہاں پر سمع فعل ہے کیونکہ قد کا داخل ہونا یہ فعل کی علامات میں سے ہم نے پڑھی ہے۔ فی تضلیل گمراہی میں، یعنی بیکار۔ اب یہاں پر فی جو ہے یہ حرف جر ہے، اور تضلیل یہ اسم ہے کیونکہ حروف جارہ میں سے کسی ایک حرف جر کا داخل ہونا یہ بھی اسم کی علامات میں سے ہے۔ تو یہاں تک ہم نے اسم فعل اور حرف کی علامات میں اجرا کی، اور اگلا سبق جو ہے اس میں ہم مرکب میں شروع کریں گے، اور مرکب مفید کی اول قسم جو ہے جو کہ جملہ خبریہ ہے اس کے بارے میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔